بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 230 اور آیت نمبر ہے 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی وہ ذات خلق السماوات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات اور اس نے اندھیرے بنائے، والنور اور روشنی بنائی، ثم الذین پھر وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون برابری کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ سورہ الانعام ہے۔ انعام چپاہوں کو کہا جاتا ہے، اور اس صورت میں چپاہوں کے متعلق چونکہ بات ہے، اس لیے اس کا نام سورہ انعام رکھا گیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، تو اسی حوالے سے اس کے اندر شرک کے حوالے سے بہت ساری بات ہو گئی۔ مکی صورتوں کا مین موضوع توحید اور شرک ہوتا ہے۔ اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سے کیا ہے۔ پچھلی صورت کا اختتام بھی اللہ کی تعریف پر، اللہ کی کبریائی پہ ہوا تھا۔ پچھلی صورت کی آخری آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ کائنات کا مالک اللہ ہے۔ جب کائنات کا مالک اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز اس بات سے کیا ہے، اے مشرکین یہ بات سمجھ لو، جب کائنات کا مالک اللہ ہے تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ جب ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے تو تم شرک کیوں کرتے ہو؟ اے انسان تو شرک کیوں کرتا ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز اللہ کی تعریف بیان، ہر چیز، زمین و آسمان میں ہر چیز، مالک بھی اللہ، اللہ کی تعریف بھی کر رہی ہے۔ صرف انسان ہے جو اللہ کی تعریف نہیں کرتا بلکہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتا ہے۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر بھی ہے۔ انسان کو ہر حال میں الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال سے مراد ہر حال ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر اگر کوئی نعمت ملے، کوئی مہربانی ہو جائے اللہ کی طرف سے تو ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی نقصان ہو جائے، کسی مثال کے طور پر کسی کا نقصان ہو گیا، آپ اوپر الحمدللہ کہہ دیں تو وہ غصہ کر جائے گا، بھئی میرا نقصان ہو گیا، یہ الحمدللہ آگے سے پڑھ رہا ہے۔ وہ تیرا بیٹا ہوا، الحمدللہ، تیرا بیٹا فوت ہو گیا، آپ آگے سے الحمدللہ کہہ کے دیکھیں، غصہ کر جائے گا، جبکہ یہ بات ہی غلط ہے۔ ہر حال میں الحمدللہ، مصیبت آ جائے پھر بھی الحمدللہ۔ وہ جو حدیث ہے غالباً سنی ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کسی مومن کے بچے کی روح قبض کرنے، چھوٹا بچہ، اس نے روح قبض کی، فرشتے نے آ کے، فرشتہ روح لے کر اللہ کے پاس چلا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو قبض کر لیا؟ جی ہاں اللہ قبض کر لیا۔ اور میرے بندے کے دل کو لے آئے ہو؟ جی ہاں اللہ لے آئے۔ اچھا یہ بتلاؤ، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے، اچھا یہ بتلاؤ جب تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی روح قبض کی تھی اس نے آگے سے کیا کہا؟ اب حدیث کے الفاظ ہیں، فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے سے کہا حمیدہ کا واسترجع، یعنی الحمدللہ پڑھا اور ان للہ پڑھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، حمیدہ کا واسترجع۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے الحمدللہ پڑھا اور ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اب فرشتوں ایسا کرو، اس نے چونکہ تم دل کا ٹکڑا لے کر آئے ہو، اس نے چونکہ الحمدللہ پڑھا ہے، اس کا جنت کے اندر ایک محل بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔
کہ اس نے مصیبت پر بھی الحمدللہ پڑھا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ الحمدللہ علی کل حال ہے۔ اچھا، مصیبت پر الحمدللہ کیوں پڑھنا ہے؟ اس کی وجہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دی۔ مثال کے طور پر آپ چل رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بندے کی بازو ٹوٹ گئی۔ اب حدیث کے مطابق کیا ہے، وہ اِنَّ لِلَّہ بھی پڑھ سکتا ہے، الحمدللہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ الحمدللہ کیوں پڑھنا ہے؟ بھی جان بچ گئی ہے، ٹانگ ہی ٹوٹی ہے نا، جان تو بچ گئی، ممکن نہیں تھا جان چلے جاتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جو اصول بیان کیا ہے، فرمایا اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو۔ بندہ کہتا میرے پاس کچھ بھی نہیں تو میں الحمدللہ کیوں کہوں؟ اور تیرے پاس سانسیں ہیں، ہسپتال میں جا کر دیکھو، ان سانسوں کے لیے لوگ لاکھوں روپیہ لگا رہے ہیں، سانس صحیح نہیں آ رہی اسے۔ تیرے پاس ٹانگیں ہیں چلنے کے لیے، لوگ کہتے ہیں لاکھوں روپیہ لے لو میری ٹانگیں صحیح ہو جائیں، میری یہ تکلیف یہ درد ختم ہو جائے، میں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، جو اللہ نے تجھے دی ہے، صحت دی ہے۔ تو الحمدللہ انسان کو ہر حال میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ مصیبت بھی آ جائے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے بڑی مصیبت سے بچا لیا، چھوٹی آئی ہے نا کوئی بات نہیں، بڑی مصیبت سے بچ گیا ہوں، کھا پی سکتا ہوں۔ لاکھوں روپیہ لوگ لگاتے ہیں، ایک نوالا نہیں کھا سکتے، نالیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ پر انسان، الحمدللہ کا مطلب اللہ پہ راضی بھی رہنا، زبان سے نہیں بلکہ اللہ پہ ہر حال میں راضی رہنا بھی اس کا مطلب ہے۔ الحمدللہ، تعریف اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ دی وہ ذات خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تخلیق کی، ابتدا کی ہے آسمان اور زمین کی، چونکہ ہم نے ابتدا کی ہے تو ہماری تعریف ہے۔ لوگ کو کام کرے کوئی بھی آدمی، چلو کوئی رفائی کام ہی کرتا، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ فلاں آدمی نے فلاں نیکی کا کام کیا ہے، فلاں اچھا کام کیا، مسجد بنا دی ہے، کوئی بھی اچھا کام کیا ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو آسمان کو بنایا اور زمین کو بنایا، تو میری تعریف تو بالاولیٰ بنتی ہے۔ تو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اللہ نے نہ صرف کائنات بنائی بلکہ کائنات کا نظام بھی چلایا، تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ غور کریں، آسمان اور زمین کو بنانے والا اللہ ہے۔ جو رب آسمان اور زمین کو بنا سکتا ہے، کیا وہ رب میری پریشانیاں حل نہیں کر سکتا؟ تو پھر غیر اللہ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ظلمات بنایا اور نور بنایا۔ ظلمات اور نور سے مراد دن اور رات بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں رات پہلے آتی ہے، مصیبتیں پہلے آ گئیں، لیکن ہر مصیبت کے بعد دن کا اجالا بھی ہے، روشنی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں اے اللہ تو ظلمات کے بعد نور لے کر آتا ہے، اے اللہ اندھیرے آ گئے، مصیبتیں آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں، اے اللہ میری زندگی میں اجالا فرما۔ تو یہ سبق ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ انسان ایسے ہیں، اس کے باوجود اتنی بڑی دلیل ہے ہمارے سامنے کائنات، مطلب غور تو کریں کوئی چیز خود بخود نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، کائنات کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کیوں؟ ایک سادہ سی مثال اللہ تعالیٰ نے دیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ جیسا، یعنی اللہ رحیم ذات ہے، اللہ کریم ذات ہے، اللہ مہربان ذات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ جیسا بھی ایک اور ہوتا تو اختلاف ہوتا۔ یعنی ایک تو ہے نا انسان کو اٹھا کے ہم اللہ کا درجہ دے رہے ہیں، ایک ہے اللہ جیسا ایک اور اللہ ہوتا تو فساد ہوتا زمین پہ۔ ایک سادہ سی بات ہے، دو لوگوں کے پاس ایک جیسا اختیار ہو تو فساد ہوتا ہے، دو آفیسر ایک جیسے ہوں تو لڑائی ہوتی ہے۔ تو تم انسانوں کو اٹھا کے میرے برابر بنا رہے ہو، اور مجھ جیسا بھی ایک ہوتا تو فساد ہوتا، اس لیے اللہ اکیلا ہے۔ تم کسی بھی انسان کو اٹھا کے اللہ کے اختیارات دے دیتے ہو، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں ہے، تو دور کیا جانا، انسان دیکھے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 9 مہینے اللہ اس کو پالتا ہے، ایک بوند سے اللہ نے پورا انسان بنا دیا، بچہ بنا دیا، جیسے ہی باہر نکلتا ہے ہم اس کے ہاتھ میں دھاگے کڑے شڑے باندھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بھئی یہ کیوں باندھ رہے ہو؟ یہ بچائیں گے اس کو۔ اگر انہوں نے بچانا تھا تو ماں کے پیٹ میں باندھ دیتے، وہاں پہ بھی بچا لیتے۔ یہ وہاں سے جب اللہ باہر لے کر آیا ہے تو وہاں سے اللہ پروان بھی چڑھا سکتا ہے، وہ کام اللہ کا، اب آگے کام سارے دھاگے کر رہے ہیں۔ یہ انسان کا کتنا کمزور ترین عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجعل الظلمات، ظلمات سے مراد کفر بھی ہے، النور سے مراد ایمان کی روشنی بھی ہے۔ اب ایک اور بڑی اہم بات ہے، وجعل الظلمات، ظلمات جمع کا صیغہ ہے، والنور وحد کا صیغہ ہے۔ اندھیرے زیادہ ہوتے ہیں، روشنی ایک ہی ہوتی ہے۔
دنیا جہان کے جتنے بھی اندھیرے ہوں، نور کی ایک کرن، روشنی کی ایک کرن سارے اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اللہ ایک ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، اکیلا ہے۔ روشنی ایمان کی ایک ہی ہے۔ جتنے آپ زندگی میں بہت سارے مسائل آ جائیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے بہت سارے اندھیرے، ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت، ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت، پھر بھی اللہ کی طرف سے روشنی کی امید رکھیں کہ اللہ کوئی نہ کوئی اللہ نکالتا ہے۔ بھائی اللہ نکال سکتا ہے، انسانی ناطے سے سارے راستے بند ہو گئے، اللہ کوئی نہ کوئی نور نکالے گا، کوئی نہ کوئی روشنی نکالے گا، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے گا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان شرک نہ کرے۔ تو بہرحال اس آیت کا مطلب یہ ہے انسان گاہے بگاہے باہر نکل جایا کرے، زمین و آسمان پہ غور کیا کرے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ غور کرے۔ جو رب یہ زمین کائنات کے مقابلے میں ایک ذرہ ہے، جو رب اتنی بڑی کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، وہ رب ہماری ہر مشکل حل کر سکتا ہے، ہر پریشانی حل کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی تعریف بھی کریں اور اللہ سے مانگیں بھی اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔